بد نظری سے بچنے کا طریقہ بتا دیں۔ سب سے پہلے تو نکاح ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری مسلم کی حدیث ہے، یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج فإنہ اغض للبصر۔ اے نوجوانوں، تم میں سے جو نکاح کی استطاعت رکھتا ہے وہ نکاح کر لے، اس لیے کہ یہ نگاہ کو جھکانے کی سب سے زیادہ طاقت نکاح میں ہے۔ اب حدیث کے الفاظ دیکھو، اغض یہ کمپیریٹیو ڈگری ہے، اس میں نگاہ کو جھکانے والی جتنی چیزیں ہیں ان تمام چیزوں سے کمپیئر کیا جا رہا ہے۔ نگاہ کو جھکایا جاتا ہے جب انسان تبلیغ میں وقت لگاتا ہے تو بھی نگاہ جھکنے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے، اہل اللہ کے بیانات سنتا ہے تو بھی نگاہ جھکنے کی صلاحیت، اللہ کا خوف، محاسبہ، مراقبہ، یہ تمام ایسی چیزیں ہیں جن سے انسان میں نگاہ کو جھکانے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام چیزوں سے کمپیئر کیا نگاہ کو، فرمایا تمام چیزیں ہیں مگر سب سے زیادہ طاقت نگاہ کو جھکانے کی کس میں؟ شادی میں، نکاح میں۔ یہ حدیث ہے، اغض کمپیئر کیا جا رہا ہے، جیسے نا گڈ، بیٹر، بیسٹ، بیٹر کا مطلب بیٹر دین فلاں فلاں فلاں، تو تمام چیزوں کو ایک طرف، ان سے زیادہ۔ تو سب سے زیادہ پاورفل چیز نگاہ کو جھکانے کی کون سی ہے؟ نکاح۔ نامحرم سے نگاہ جھکانا چاہتے ہو تو نامحرم سے نکاح کر لو، اور لاجیکلی بھی ایسا ہی ہے۔ بھوک برداشت کرنے کی، بھوک کا سب سے بہترین علاج کھانا کھا لو، حلال پیسوں سے روٹی خرید کے کھا لو۔ بھوک کا ایک علاج یہ بھی ہے کہ آپ سوچیں کہ کسی کی روٹی کھانے سے نقصان ہوتا ہے، گناہ ملتا ہے، چرا کے روٹی سے بزرگوں کے بیانات سنیں کہ چوری کے خلاف تبلیغ میں وقت لگائیں تو ایک احساس پیدا ہوگا، بھائی کسی سے روٹی نہیں چھیننی، مگر احساس ہی ہوگا، پھر بھی دل چاہے گا۔ سب سے بہتر حل کیا ہے کہ حلال کماؤ، روٹی خرید کے کھا لو، پیٹ بھر جائے گا۔ تو تبلیغ والے پھر اگر کوئی دنیا آدمی کہے گا بھی نا کہ حرام روٹی کھاؤ تو بھی آپ نہیں کھاؤ گے، بولو گے یار جب حاجت ہی نہیں ہے۔ تو نکاح کرنے سے انسان میں حرام کی خواہش یا تو بالکل ختم ہو جاتی ہے یا کم، کیونکہ جب ایک جو باڈی کی ایک ریکوائرمنٹ تھی وہ جائز طریقے سے پوری ہو گئی ہے تو کوئی اتنا فنٹر نہیں ہوتا کہ ہر وقت ایک ہی خواہش اس پہ مسلط رہے۔ ارے ہر خواہش اللہ نے محدود رکھی ہے نا، اتنا بڑا فنڈر کوئی دنیا میں مرد کا بچہ پیدا نہیں ہوا ٹھیک ہے کہ اس کی یہ خواہش بھی پوری ہو ہی نہ سکے، ایک حد تک ہے، اس سے آگے نہیں ہے۔ تو اس لیے شریعت نے جائز کو فوکس کیا ہے کہ حلال میں وسعت پیدا کرو تو حرام میں کی طرف دل چاہے گا ہی نہیں، اور پھر تھوڑا بہت جو چاہے گا تبلیغ میں وقت لگاؤ وہ اس سے کور ہو جائے گا۔ اہل اللہ کے اصلاحی تعلق قائم کرو۔ ہم فوکس کرتے ہیں اصلاحی تعلق کو زیادہ، نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بہت سے لوگ خانقاہ میں جاتے ہیں، کھانا پینا وہی چل رہا ہے، انڈے پراٹھے، لیکن ان کو بزرگ کے بیانات کا ذرہ بھی فائدہ نہیں ہوتا کیونکہ باڈی اسی طرح مانگتی رہتی ہے۔ پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ کچھ وقت صبر کرتے ہیں، پھر جب ان کی بریکیں فیل ہوتی ہیں تو وہ ایسا بدماش بن کے دکھاتے ہیں جو عام آدمی بھی نہیں ہوتا۔ اس لیے کہتے ہیں صوفی جو ہے نا، صوفی یا تو بہت نیک ہوگا، بدماش ہوگا تو بہت ٹائٹ قسم کا بدماش ہوگا۔ اس میں صوفیوں میں درمیانی ٹائپ کے لوگ نہیں ہوتے تو یہ ہے۔ اور اگر نکاح کی طاقت نہیں ہے، طاقت نہ ہونے کا مطلب کیا ہے؟ نکاح کی طاقت کہ کوئی رشتہ دینے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، مل ہی نہیں رہا، تو پھر یہ نہیں ہے کہ پیسے نہیں ہیں، پیسے ہیں اور رشتہ نہیں مل رہا تو بھی نکاح کی طاقت نہیں ہے۔ پیسے نہیں ہے اور رشتہ مل گیا، لڑکی آپ کی غربت میں آپ کے ساتھ رہنے کے لیے تیار ہو گئی تو طاقت ہے نکاح کی، کیونکہ نبی نے ایسے صحابی کا نکاح کرایا جن کے پاس ایک لنگوٹی کے سوا کچھ بھی نہیں تھا، ان سے زیادہ غریب تو دنیا میں کوئی گزرا نہیں، لیکن ان کی بیوی راضی ہو گئی تھی کہ چلو اسی غربت میں آپ کے پاس فاقے ہیں تو میں بھی فاقے برداشت کر لوں گی۔ تو نبی نے ان کو تو نہیں کہا کہ تم میں تو نکاح کی طاقت ہی نہیں ہے۔ بھئی یہ عورت کا مسئلہ ہے نا، وہ کہہ رہی ہے آپ کی اس تنخواہ میں گزارے کے لیے تیار ہوں، تو جب وہ تیار ہے تو آپ کو کیوں بیچ میں ٹانگ اڑا رہے ہو؟ یار بات ہی نہیں سمجھ میں آ رہی لوگوں کے۔ بھائی دیکھو لوگ پتہ کیا کرتے ہیں، اب آپ نے کہیں نکاح کا پیغام بھیجا، لوگ کہتے ہیں تمہاری تنخواہ 10,000 میں تم شادی کر رہے ہو، تمہیں شرم نہیں آ رہی؟ تو بھائی وہ ریجیکٹ کرے لڑکی کے 10,000 والا مجھے نہیں چاہیے کیونکہ میں 10,000 میں گزارا نہیں کر سکتی، یہ اس کا رائٹ ہے۔ اگر وہ 10,000 میں ایگری ہے تو پھر اس کا مطلب وہ جب خود راضی ہے تو آپ کو کیوں تکلیف ہو رہی ہے؟ اب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ کیوں راضی ہوگی، 10,000 میں کون راضی ہوتا ہے؟ بھائی ہو سکتا ہے اس کے ابا کی تنخواہ 5,000 ہو، اس کو پتا ہے کہ میں 5,000 میں جب پاپے کھا رہی ہوں اور کبھی پاپے بھی نہیں ملتے، یہ 10 والا اس سے تو بہرحال بہتر ہے۔ تو غریب آدمی شادی کرے گا، اسلام میں کہیں بھی غریب کو نہ 1 سے روکا اللہ نے نہ 4 سے روکا ہے،
गुर्बत निकाह में रुकावट है ही नहीं मर्द के लिए, औरत की बात नहीं कर रहा, मर्द के लिए रुकावट है, औरत के लिए रुकावट है। औरत कह सकती है भाई मैंने अपने अब्बा के यहाँ डिफेंस क्लिफ्टन में मैंने टाइम गुजारा है और हमेशा पिज़्ज़े बर्गर खाए हैं, तुम 10,000 में क्या समोसे भी नहीं ला सकते, तुम तो पापे भी नहीं खिला सकते, तो ठीक है उसको राइट है वो नहीं करे, क्योंकि उसको अपने लेवल का बंदा चाहिए। मर्द के लिए गुर्बत निकाह में रुकावट नहीं है। अगर रुकावट होती तो कुरान ये थोड़ी कहता कि निकाह करा दो, कर लिया करो, यकूनु फुकरा युगनिहिमुल्लाहु मिन फज़लिही, अगर फकीर हो गए तो अल्लाह अपने फजल से गनी कर देगा। अल्लाह तो ये कहता है अगर फकीर हो तो नहीं करो, पैसे आने दो पहले। इसी तरह बुखारी की हदीस है बाबू तज़वीजिल मुअसिर, सही बुखारी में, गरीब की शादी। इमाम बुखारी ने देखो बाप कैसा बांधा, गरीब की शादी। फिर उसमें ये हदीस जिक्र की है कि एक सहाबी के पास एक इजार तहबंद, ऊपर की कमीज बनियान भी नहीं है, सिर्फ तहबंद बांध के बैठे हुए हैं, उनकी शादी कराई नबी ने। उनके पास मेहर के लिए एक अंगूठी भी नहीं थी, लोहे की अंगूठी भी नहीं थी मेहर के लिए, उनके पास कुछ भी नहीं था। मगर औरत जब राजी है तो वो इसलिए राजी हो गई होगी, उसने कहा अभी तो मेरे पास कुछ भी नहीं है, तो कम से कम एक कमाने वाला मियां तो मिल जाएगा ना भाई। जैसे ये कुछ भी नहीं है लेकिन फिर भी जिंदा है ना, इसका मतलब कुछ ना कुछ तो कमा के खा लेते होंगे ना, कभी फाका कभी खा लिया, तो हम भी इसी तरह लाइफ गुजारेंगे। इस हालत से तो बेहतर होगी जो अब गुजर रही है। ओ भाई क्या हो गया? तो याद रखो आपकी तनख्वाह कम है तो भी आप शादी करें, ज्यादा है तो भी। ज्यादा होने का फायदा क्या होगा? मालदार लड़कियां की आपके निकाह की पेशकश कबूल करेंगी। आमदन कम होने का नुकसान क्या होगा? मालदार रिश्ते नहीं मिलेंगे, हाँ अपने से गरीब मिल जाएंगे। तो उसूल तो यही है कि जैसे खुद हो उसी हिसाब से। आपकी तनख्वाह 10,000 है तो 10 लाख वाले को पैगाम क्यों भेज रहे हो? शर्म नहीं आती माजरत के साथ? तो जो आदमी कह रहा है मेरी तनख्वाह कम है इसलिए मेरी शादी नहीं होती, तो झूठ बोल रहा है। आपकी तनख्वाह कम है इसलिए आपकी शादी आपकी तनख्वाह ज्यादा वालों से नहीं होती, कम वालों से हो जाएगी। नहीं आ रही है समझ में? अल्हम्दुलिल्लाह। तो गुर्बत निकाह में रुकावट, एक ढेला भी नहीं है जेब में तो भी शादी करो, बशर्ते कि रिश्ता मिल जाए। आप ट्राई करते रहें। हाँ रिश्ता नहीं मिल रहा, जैसे कि मिलने का चांस है भी नहीं, क्योंकि लोग लड़की वाले सबसे पहले लड़के के पैसे देखते हैं, तो उनको हक है कि वो देखें। तो कोशिश जारी रखो, अगर मिल गया तो आप ऐसी गरीब मिल जाएगी। बाज़ दफा और लड़की मालदार होती है, वो फिर भी गरीब से इसलिए कर लेती है कि वो कहती है एजुकेटेड बंदा है, शरीफ आदमी है, मार्केट में शरीफ लोग क्या चल रहे हैं? शार्ट चल रहे हैं। वो कह रही पैसे मैं खिलाऊंगी, कोई मसला नहीं है, शादी करो। तो लेकिन कम ही करती है और करनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो बंदा फिर जब बीवी पे डिपेंडेंट हो जाता है ना, फिर क्या मसला खराब हो जाता है, वो हुकूक नहीं अदा करता और फिर पेड़े खाता है बैठ के। तो औरत को चाहिए अगर कोई गरीब से कर रही है तो देखे कि चलो गुर्बत तो बर्दाश्त कर रही हूँ, बंदा तो ठीक हो ना, कहीं मेरी दौलत पे नजर रखे ना बैठ जाए। तो अगर उसको ये इत्मीनान, जैसे हजरत खदीजा मालदार थी, पैसा था, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिस्कीन थे, मगर हजरत खदीजा ने फिर भी नबी से की, उनको पता था कि लालची माज़अल्लाह नहीं है, तो कर ली। उनका भाई शरीफ आदमी होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए, तो उन्होंने कर ली और नबी ने भी कर ली। नबी की तो गुर्बत दूर हुई हजरत खदीजा से निकाह करके। नहीं आ रही है अल्हम्दुलिल्लाह। ये तकिया कलाम बन चुका है, कोशिश कर रहा हूँ निकालूं इसको, तो इसका अपोजिट लफ्ज जब ज़बान पे लाऊंगा तो निकलेगा। ये आ रही है समझ में अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, तो जितने गरीब गुरबा यहाँ बैठे हुए हैं घबराएं मत। हाँ अगर कोई लिफ्ट ही नहीं करा रहा आपको लड़की वालों में से नहीं है, तो फिर इसका मतलब है आप में निकाह की ताकत नहीं है। फिर हदीस का अगला जुमला है फ़इल्लम वमल्लम यस्तति' फ़अलैहि बिस्सौम, जिसमें इस्तिताअत नहीं है, क्या मतलब? जिसको रिश्ता नहीं मिल रहा अपने हिसाब से, तो वो कसरत से रोजे रखे, 2-4 नहीं, कसरत से रोजे। क्या मतलब? आप में अल्लाह ने एक ख्वाहिश रखी है, ताकत रखी है, तो उस ताकत की वजह से आपका निकाह का दिल चाहता है, तो वो उस ताकत को जायज इस्तेमाल करो, वो रखी इसलिए। नहीं मिल रहा तो ताकत खत्म करो जिस्म की, और वो कैसे खत्म होगी? रोजे से। नहीं आ रही है अल्हम्दुलिल्लाह, आ रही है बात समझ में। वो किस तरह खत्म होगी? रोजे से। आप कह सकते हो रोजे के अलावा कुछ और तरीके से हम अपने आप को कमजोर कर लें, ऐसा नहीं है, इससे फायदा नहीं होगा। क्योंकि गुनाह से बचने के लिए, जो गुनाह से मुराद ये वाली शहवानी गुनाह, इनसे बचने के लिए 2 चीजें चाहिए, जिस्मानी ताकत कमजोर हो, रूहानी ताकत मजबूत हो। आप कोई डॉक्टर से दवा लेके अपनी ख्वाहिशात को कम तो कर सकते हैं, जिस्मानी ताकत तो कम होगी, शहवत तो कम होगी, रूहानी ताकत दवा खाने से नहीं बढ़ती। रोजे में जब आप खाना पीना छोड़ेंगे और मुसलसल रोजे रखेंगे तो जिस्मानी ताकत होगी कम, और रोजा चूंकि इबादत है, इससे रूहानी ताकत
نہیں آ رہی بات؟ آ رہی ہے سمجھ، آ رہی ہے بات سمجھ میں. روحانی طاقت کیا ہو جائے گی؟ بڑھ جائے گی. تو آدھا کام سے بات نہیں بنے گی. تو اس لیے روزے کا کوئی آلٹرنیٹ، روزے میں ایک انسان کو خود ہی احساس ہوتا ہے، اور 2-3 روزے نہیں، اعلیٰ ضرر کے لیے آتا ہے عربی میں علیہ بس، کیونکہ 2-4 روزے سے تو اور خواہش بڑھتی ہے. کثرت سے روزے رکھے. ایک اہل حدیث تھے وزیر آباد میں، میرے دوست تھے، بڑے زبردست گپ شپ تھی ان سے میری. وہ ایک دن میں ان کا تھوڑا مذاق بھی اڑاتا تھا، کیونکہ ہمارے بھی اڑاتے تھے. وہ کبھی کبھی حنفیوں میں طنز ہلکا پھلکا تو چلتا ہے، تو میں بھی تھوڑا سا چٹکلا سنا دیتا تھا ان کو. ایک دن وہ میرے پاس آئے، وہ کہنے لگے کہ مفتی صاحب میں جوان تھے بڑے لال ٹماٹر کی طرح سرخ، کہ یار میں بڑا مسئلہ ہے، میں بازار میں بیٹھتا ہوں، میں شادی شدہ ہوں، میری بچیاں بڑی ہو گئیں، مگر یار میں اتنی مختلف ڈیزائن کی عورتیں آتی ہیں، میری نظر نہیں جھکتی، بڑا مسئلہ ہو گیا، میں کیا کروں؟ میں نے کہا قرآن حدیث کی روشنی میں بتاؤں؟ وہ ہر وقت کہتے ہیں نا قرآن حدیث پر، قرآن بتاؤں؟ کہہ رہے ہاں بتائیں. میں نے کہا حدیث میں آتا ہے، قرآن میں بھی آتا ہے نکاح کرو، ٹھیک ہے نا، اور حدیث میں بھی آتا ہے کہ اغض للبصر، جو نکاح ہے نکاح کو جھکانے کی سب سے زیادہ طاقت. تو میں نے کہا شادی کر لو ایک اور. کہنے لگا یار یہ نہیں ہو بھائی، یہ بڑا مسئلہ ہو گیا بھائی مفتی صاحب، یہ کیسے میری بیوی مارے گی وہ فلانا. میں نے کہا قرآن حدیث کی روشنی میں بتا رہا ہوں. وہ ہر وقت میرے سامنے کہتے قرآن حدیث قرآن حدیث. میں نے کہا قرآن حدیث. کہہ رہے وہ تو ٹھیک ہے لیکن کچھ اور حل بتاؤ یار. میں نے کہا قرآن حدیث کی روشنی میں بھائی. کہہ رہے نہیں یار مفتی صاحب وہ مذاق نہیں کر. میں نے کہا سیریس ہوں بھائی، مذاق نہیں کر رہا. تو کہہ رہے میں نے کہا اچھا چلو یہ والا نہیں سمجھ میں آ رہا. کہہ رہے نہیں دوسری کون کرے گا؟ پٹوں گا، سالے پیٹیں گے پڑ گے، بیوی مارے گی، روٹی بند کراؤ گے. ان کے الفاظ ہیں، کہہ رہے مفتی صاحب گھر میں روٹی بند کراؤ گے. میں نے کہا چلو ایک اور آپشن ہے. حدیث اگلا قرآن حدیث میں آتا ہے کہ جس میں نکاح کی طاقت نہیں ہے، جیسے کہ آپ نہیں افورڈ کر پا رہے، آپ کو پتا ہے بہت بری طرح پیٹوں گا میں، سالے پکڑ کے ماریں گے، تو پھر کثرت سے روزے رکھو. روزے نہیں علیہ ضرر، کثرت سے روزے. میں نے کہا یہ جو لال ٹماٹر بنے ہوئے ہو نا کھا کھا کے، یہ چہرے تھوڑا سا مرجھا جائے گا اور باریک ہو جاؤ گے روزے رکھ رکھ کے. تو یہ جو کرنٹ بھرا ہوا ہے نا، یہ اتنی زور سے نہیں جھٹکے مارے گا جتنے ابھی کرنٹ لگ رہا ہے آپ کو. جہاں دیکھتے ہو ایک دم دل چاہتا ہے، یہ کم ہو جائے گا. کہہ رہے ہاں چلو یہ رکھتا ہوں. کہہ رہے کتنے روزے رکھوں؟ میں نے کہا کثرت سے رکھ لو 40 قرآن حدیث کی روشنی میں. بار بار میں کہہ رہا میں نے کہا قرآن حدیث کی روشنی میں کثرت سے روزے کتنے ہوتے ہیں؟ 40. میں نے کہا 40 رکھ لو. کہہ رہے پھر کیا ہوگا؟ میں نے کہا پھر یہ ہوگا کہ 40 روزے رکھنے کے بعد آپ باریک ہو جاؤ گے، دبلے پتلے ہو جاؤ گے. تو پھر جب آپ دوبارہ کھانا شروع کرو گے تو پہلے سے زیادہ مستنڈے ہو جاؤ گے آپ. کیونکہ جب اس طرح نتھر جاتا ہے نا جسم، بھائی سارا کولیسٹرول نکل گیا، چربی پگھل گئی، اب جب کھاؤ گے تو نئے سرے سے طاقت آئے گی، پہلے سے زیادہ پاورفل ہو جاؤ گے. کہہ رہے یار پھر کیا ہوگا؟ میں نے کہا پھر دوبارہ 40 روزے. کہہ رہے یہ کیا؟ میں نے کہا قیامت تک کا پیکیج ہے یہ. کہہ رہے یار یہ کوئی حل تو نہ ہوا. میں نے کہا واقعی حل نہیں ہے. یہ حدیث میں حل ان لوگوں کے لیے ہے جو نکاح کی تلاش میں ہو، جب تک رشتہ نہ ملے روزہ رکھ کے گزارا کریں. جس کا ارادہ ہی نہیں ہے اس کے لیے یہ پیکیج نہیں ہے. بہت مشکل ہے. میں نے کہا قرآن حدیث کی روشنی میں تو یہی ہے بھائی. کہہ رہے یار یہ تو بڑا مسئلہ ہے، یہ تو بڑا مسئلہ ہے. میں نے کہا پھر یہی ہے کہ یہ بھی نہیں ہوتا. تو کیونکہ روزے کب تک رکھے گا بھائی؟ یہ تو روزہ اس کے لیے ہے کہ رشتے بھی تلاش کرتے رہو اور روزہ بھی. جب رشتہ مل جائے تو روزے رکھنا چھوڑ دو. تو کہہ رہے یار میں نے کہا پھر بس صبر کرو اور کوئی حل نہیں ہے. آخرت کو سوچو، گناہ ملے گا. قرآن حدیث کی روشنی میں جو بولتا ہوں میں نے بتا دیا آپ کو. بد نظری سے بچنے کا طریقہ ہو گیا، ٹھیک ہے. باقی یہ کہ بھائی نکاح کی استطاعت نہیں ہے، روزے رکھو، وہ بھی نہیں ہو رہا، تو پھر یہی ہے کہ چند اور چیزیں ہیں جو تجربے سے ہیں. ان کا اتنی مضبوط تو نہیں ہے جو حدیث میں ہے. ظاہر ہے جو حدیث میں علاج ہے اس کا تو کوئی متبادل ہو ہی نہیں سکتا. تو پھر میں لڑکوں سے کہتا ہوں کہ اپنے آپ کو مصروف رکھو. یہ باڈی کی ریکوائرمنٹ ہے نا، یہ گناہ، تو باڈی کو کھپا دو کسی جائز کام میں. جم جایا کرو، اپنی انرجی کو یوٹیلائز کرو. کہاں؟ ایکسرسائز میں، جم میں. اور روحانی ترقی کے لیے تبلیغ میں جاؤ اور بزرگوں سے اصلاحی تعلق. ادھر سے ان کے بیانات بھی سنو، اللہ کا خوف پیدا ہوگا، آخرت کا خوف پیدا ہوگا. پتہ چلے گا نظر اٹھانے کا گناہ ہے، اس سے انسان کی آنکھیں گندی ہو جاتی ہیں، دل کا سکون خراب ہوتا ہے. اس سے فائدہ ہوگا انشاءاللہ. اور پھر اپنے جب اچھے مثبت کاموں میں، ایکسرسائز میں اپنے آپ کو کھلاؤ گے تو ٹائم ہی نہیں بچے گا. اتنے تھکے ہوئے آؤ گے کہ رات کو آتے ہی سو جاؤ گے. تو جب یہ پازیٹیو ایکٹیویٹیز میں انسان پڑتا ہے تو نیگیٹو خود بخود ختم. اور لڑکیوں کو کوشش کرو کہ ہاں، اور آخری حل یہ کہ کبھی بد نظری ہو تو جرمانہ متعین کرو. کسی عورت کو دیکھنے کا دل چاہ رہا ہے اور آپ نے دیکھ لیا، 100 روپے نکال کے اسی وقت صدقہ کر دیے. ہر آدمی اپنی آمدن کے حساب سے، ٹھیک ہے نا.
1 करोड़ रुपए आमदन है, 1 लाख रुपए निकाल के, करोड़ वाले के लिए लाख की कोई हैसियत नहीं है, ठीक है ना। चलो लाख नहीं करते, 10,000 कर दो। जिसकी करोड़ आमदन है भाई, जब बदल नजर इतना जुर्माना रखो जो अफोर्ड कर सको, समझ में बात। तो दिन में 10 दफा बदनजरी हो रही है तो 10 दफा 100 रुपए, 1000 रुपए एक दिन होंगे। अगले दिन कहेगा आदमी 1000 नहीं 500 पे आ रहा हूं भाई, मैं 500 अफोर्ड कर पा रहा हूं, 1000 नहीं। तो 5 बदनजरियां छोड़ेगा ना, अगले दिन कहेगा यार 500 भी 2-4 दिन तो ठीक है, पूरे महीने तो 30,000 रुपए अच्छा खासा है। तो खत्म ना भी हो, कम इंशाअल्लाह हो जाएगी। बहुत अहम बात है ये जो अब बता रहा हूं, खत्म ना भी हो कम हो जाएगी। और एक ग्रेवी में फायदा होगा, खत्म ना भी हो तो गुनाह के साथ नेकियों का पलड़ा भी। अरे जब कयामत के दिन आएगा, इतनी आंटियों को झांका ताका है इसने, तो इतने पैसे सदका किए हैं ये दूसरे पलड़े में, जब गुनाह होंगे तो नेकियां भी तो पलड़े में आएंगी ना। तो इस सदके का फायदा क्या होगा, गुनाह कम होगा, हो सकता है छूट ही जाए, और ना भी छूटा तो गुनाह का जहां अमाल नामे में गुनाहों का जो पलंदा बढ़ता जा रहा है, तो नेकियों का भी साथ साथ हो सकता है इसी बेस पे मगफिरत हो जाए। अल्लाह कहेंगे कि इसने गरीबों की मदद की है तो बददरी भी की है, तो वो वाली नेकियां इसके गुनाहों से ज्यादा हो गई, बख्श दो। तो मकसद तो बख्शवाना है ना अपने आप को। क्या ख्याल है भाई?